اسلام علیکم ناظرین، ذوالفقار راحت آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، کافی دنوں کے بعد حاضری، وجوہات کئی تھی، لیکن چونکہ ذاتی تھی اس لیے آپ کو اس کے بارے میں آگاہ کر کے زیادہ بور نہیں کرنا چاہتا۔ ڈائریکٹلی موضوع کی طرف آتا ہوں۔ پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ ڈالر کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ ڈالر تو جہاں پہنچنا تھا پہنچ گیا، لیکن ڈار صاحب بھی لندن سے پاکستان پہنچ گئے اسی ڈالر کی آڑ میں۔ اب ان کا دعویٰ ہے کہ وہ ڈالر کو نیچے لے آئیں گے۔ دوسری طرف سچویشن یہ ہے کہ عمران خان صاحب نئے انقلاب مارچ کی کال دے چکے ہیں، اور وہ بار بار کہتے ہیں اپنے فالوورز کو کہ تیاری کر لو، ڈنڈے تیار کر لو۔ اسلام آباد میں رانا ثناءاللہ صاحب مونچھوں کو تاؤ دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں آؤ ذرا تاڑی طبیعت صاف کر رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ ملکی حالات جا کس طرف رہے ہیں۔ آج میں اس پہ بات کروں گا، کس نے کیا کھویا کیا پایا، اور ساتھ ہی ساتھ مریم صاحبہ اور کیپٹن صفدر صاحب کی سزائیں معاف ہو گئی، نائب لیگ ختم ہو گئی، نواز شریف صاحب کی آمد ہے، اور نواز شریف صاحب تڑپ رہے ہیں پاکستان واپس آنے کے لیے، بڑے اداس ہیں ملک اور قوم سے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جلد پاکستان آنا چاہتا ہوں، میں ایک دن بھی باہر نہیں رہنا چاہتا، میں بڑا اداس ہوں اور ملک کے بغیر میں رہ نہیں سکتا۔ ملک کی محبت جو ہے وہ میرے دل میں بڑی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، اور میں بڑی مجبوری میں باہر وقت کاٹ رہا ہوں اور فوری آنا چاہتا ہوں۔ اس پہ مختصراً بات کروں گا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف صاحب کو ایک پورا NRO-2 ایک پورا پیکج دے کر، آئینی اور قانونی اور NRO تمام ایک زبردست قسم کا پیکج دے کر یہ میسج بہرحال پوری قوم کو اور آنے والی نسلوں کو اور ساتھ ہی ساتھ عمران خان کو دے دیا ہے کہ اس ملک کے اندر کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آج کے جو چور ہیں کل کے وہ بہت نیک لوگ ہو سکتے ہیں، صادق اور امین ہو سکتے ہیں۔ آج کے جو لٹیرے ہیں وہ کل کے صادق اور امین ہو سکتے ہیں۔ آج کے جو ملک دشمن ہیں کل کے وہ محب وطن بھی ہو سکتے ہیں، چونکہ پاکستان کی بہت سی جگہ فرنچائز ایسی ہیں جو حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ دیتی ہیں، جو غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹتی ہیں۔ کبھی یہ ایک دو جگہ سے جاری ہوا کرتے تھے، اب جگہ جگہ سے جاری ہوتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ عمران خان کو یہ میسج دیا گیا کہ بھائی آپ کو ایک پوری پیکج ڈیل دی گئی تھی جس کے تحت آپ حکمران بنے، جس کے تحت آپ حکومت کرتے رہے، اور آپ کا رستہ صاف کرنے کے لیے نواز شریف صاحب کو باہر بھیج دیا گیا، مریم صاحبہ کو نائل کر دیا گیا، GIT بنی، ایک لمبی چوڑی ایکسرسائز ہوئی۔ لیکن آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ وہ سارا کرنے والے کوئی لوگ تھے۔ کس نے کیا تھا، کتنی محنت ہوئی تھی، کتنا پیسہ خرچ ہوا تھا، کتنی گالیاں کھائی تھی کسی نے۔ تو اب ان حضرات نے عمران خان صاحب کو بتایا ہے کہ بھائی اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ تابعداری بھی نہ کریں، آنکھیں بھی دکھائیں اور ہم آپ کے لیے گالیاں بھی کھائیں، یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو انہوں نے ایک بڑا سمپل سادہ سا فارمولا ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، وہ ساری چیزیں ریورس کر دی ہیں اور ساری چیزیں ریورس تیزی سے ہو رہی ہیں۔ وہی عدالتیں جن سے سزائیں ملی تھی وہی عدالتیں اس کو واپس لے رہی ہیں۔ ایک بڑی دلچسپ بات ہے، اس سارے کھیل میں عدالت کی کریڈیبلٹی کہاں چلی گئی، ہمارے اداروں کی کریڈیبلٹی بہت نیچے چلی گئی، سیاستدانوں کی کریڈیبلٹی بہت نیچے چلی گئی۔ اس ساری کہانی میں کس نے کیا کھویا کیا پایا، یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے، اس پہ کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے۔ لیکن اوورآل دیکھا جائے تو پاکستان کے اداروں کا وقار اس سے خراب ہوا، پاکستان کی عدلیہ کا وقار اس سے مشروع ہوا، اور پاکستان کے سیاستدانوں کو بھی بہت زیادہ عزت اس پہ نہیں ملی۔ لیکن چونکہ نون لیگ کا ایک بڑا واضح موقف ہے اس حوالے سے، 2 دن پہلے ہماری ملاقات ایک نون لیگ کے بڑے لیڈر سے ہوئی ناشتے کے اوپر، تو اس کا کہنا یہ تھا کہ بھئی اس سارے معاملے میں بات بڑی سمپل ہے، ہم نے کون سی کوئی غلط بات کی ہے، کون سا غلط کام کیا ہے۔ عمران خان صاحب اور اس کے سہولتکاروں کی دوستی تھی، اور دوستی میں وہ اقتدار میں آ گئے، اب ان کی لڑائی ہو گئی اور ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا، اور جو موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتا وہ بیوقوف ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہم نے موقع سے فائدہ اٹھا کے ہم حکومت میں آ گئے ہیں۔ ایک آپشن یہ تھی کہ ہم اکڑ کے بیٹھے رہتے اور جیلوں میں گل سڑ رہے ہوتے، لیکن ہم نے ایک آپشن لی ہے نواز شریف صاحب کی مخالفت کے باوجود، اور آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اسی آپشن کی وجہ سے، شہباز شریف صاحب کے اس ایکشن کی وجہ سے نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، مریم صاحب کی سزا معاف ہو چکی ہے، کیپٹن صفدر صاحب کی سزا معاف ہو چکی ہے۔
نائی لیگ ختم ہو چکی ہے, شہباز شریف صاحب کے کیس ختم ہو چکے ہیں. تو یہ ساری کہانی کے اندر عمران خان صاحب کی خواہش کے مطابق چونکہ احتساب کا ایک سلسلہ چل رہا تھا, گو کہ اس میں بھی جگہ جگہ رکاوٹیں تھیں, جو وہ چاہ رہے تھے وہ ہوا نہیں اور نہیں کرنے دیا گیا. لیکن فضل الرحمان صاحب کو کہاں ہونا چاہیے, زرداری صاحب کو کس لیول پہ ہونا چاہیے, شہباز شریف کو کہاں ہونا چاہیے, نواز شریف کو کہاں ہونا چاہیے, یہ ساری چیزیں ماضی میں ہوتی رہی. خواہش تھی عمران خان صاحب کی. سوال یہ ہے کہ اگر ان کی خواہش کے اوپر ان سارے لوگوں کو نکرے لگایا گیا تھا تو اب لڑائی ہو گئی ہے, یا عمران خان صاحب ان ساری چیزوں کو اکنالج نہیں کر رہے کہ کسی نے اس کے لیے کچھ کیا تھا, تو ریورس کرنے والوں نے بہرحال یہ ثابت کر دیا ہے کہ بھائی ساڑھے تو بغیر چل کے دکھاؤ, تسی بڑے پاپولر ہو نا, تو چلو 2 + 2 4 ہوندا ہے. تو اقتدار میں آنے کے لیے تو بہرحال آپ کو نمبر آف سیٹ چاہیے, اس کے لیے تو آپ کو اقتدار کے ایوانوں تک پہنچنے کے لیے اور بھی بہت سارے پرابلمس, بہت سارے راستے, بہت سی رکاوٹیں ہیں, صرف پاپولیرٹی کافی نہیں ہوتی. تو یہ عمران خان صاحب کو آج کل یہ سچویشن فیس کرنی پڑ رہی ہے. عمران خان صاحب نے بیسیکلی یہ سارا کچھ جو کچھ ہوا, یہ ایک پیکج ڈیل جو نون لیگ کو اور پی ڈی ایم کو ملی, یہ پیکج ڈیل بیسیکلی عمران خان نے دی ہے. اس لیے دی ہے کہ عمران خان کی بیوقوفی کا, اس کے ریجڑ پن کا یہ نتیجہ ہے, اور اس کے اڑیل ہونے کا یہ نتیجہ ہے کہ نون لیگ اتنی کمفرٹیبل ہو گئی, سارے کیس ان کے واپس ہو گئے, نیب کا چیئرمین چینج ہو گیا, نیا چیئرمین آ گیا, ترمیم ہو گئی, جو وہ چاہ رہے تھے پی ڈی ایم کے لوگ وہ سارا پیکج ان کو مل گیا. اور عمران خان صاحب اگر چھوٹی موٹی لڑائی کے بعد اپنا ایک پریشر بلڈ جب کر چکے تھے, اور جب اسٹیبلشمنٹ ان کو کہہ رہی تھی کہ بھائی آپ کچھ صبر کریں, 25 تاریخ والا جو دھرنا اور جو لانگ مارچ کا اناؤنس انہوں نے کیا تھا اسلام آباد کی طرف, اس کے پہلے کہا گیا تھا کہ نون لیگ ریزائن کر رہی ہے, ساری چیزیں ختم ہو رہی ہیں, اور پریکٹیکلی شہباز شریف صاحب کی تقریر تک تیار ہو گئی تھی. لیکن عمران خان صاحب نہیں مانے, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے کارکنوں کو پھینٹی بھی لگی, اور آج عمران خان صاحب ہاٹ واٹر میں. سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے, یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے. تو میرے خیال میں اور میری انفارمیشن کے مطابق اب تک تمام کوششوں کے باوجود عمران خان صاحب کی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوستی کی تمام کوششیں ناکام ہو گئی ہیں, اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ کو پیکج پہ پیکج مل رہا ہے, پی ڈی ایم کو پیکج پہ پیکج مل رہا ہے, ریلیف پہ ریلیف مل رہا ہے, جس کو پی ٹی آئی NRO 2 کہہ رہی ہے. تو عمران خان صاحب کی ہٹ درمی, عمران خان صاحب کی لڑائی اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آنکھ وچولی جو آج تک جاری ہے, جس پہ وہ کسی بات پہ رک نہیں رہے, کھڑے نہیں ہو رہے, اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ وہ اقتدار سے دور ہو رہے ہیں. اور نواز شریف صاحب جب پاکستان میں لینڈ کریں گے, اس کے بعد سچویشن کیا ہوگی, اور ایک سادے سے آدمی کا اس پہ تبصرہ تھا کہ اس وقت پی ڈی ایم جو ہے وہ 10 روپے سے 100 روپے کی ہو جائے گی, اور عمران خان صاحب جو 100 روپے کے ہیں وہ نیچے بھی آ سکتے ہیں, کیونکہ نواز شریف صاحب کا پاکستان آنا اور اس کی ایکٹیویٹی اور ان کا نون لیگ کو آرگنائز کرنے کا اناؤنس کرنا, یہ بہرحال ایک اس کے پیچھے ایک کہانی ہے, ایک پوری اسٹریٹجی ہے. اور عمران خان صاحب کو یہ اتنا تھکا دیا جائے گا, اتنا لمبا کر دیا جائے گا کہ الٹیمیٹلی ان کی جو پاپولیرٹی ہے, کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو نیچے لایا جائے اور پھر الیکشن کی طرف جایا جائے. تو عمران خان صاحب اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے اقتدار سے دور, اور پی ڈی ایم کے حضرات اپنے فلیکسیبل ہونے اور لچکدار رویے کی وجہ سے اقتدار کے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں. آنے والے وقت میں زرداری صاحب بلاول صاحب کو تیار کر رہے ہیں, اور زرداری صاحب دعویٰ کر رہے ہیں نجی محفلوں میں کہ اگلا الیکشن ان کا ہے, اگلی گورنمنٹ ان کی ہے. اور بلاول صاحب جب سے وزیر خارجہ بنے ہیں وہ 7 دن پاکستان رہے ہیں, باقی تھرو آؤٹ 3 مہینوں میں وہ باہر ہی رہے, 3.5 مہینوں میں. اس میں امریکہ, پیرس, انگلینڈ, کوئی آپ ملک بتائیں کہ جہاں پہ وہ نہیں گئے. تو ایک انٹرنیشنل ایکسپوجر اور ایک ٹریننگ ان کی چل رہی ہے. تو نون لیگ بھی ایگری ہے کہ اگلی گورنمنٹ اگر پیپلز پارٹی بناتی ہے تو نون لیگ ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے. میری اطلاع یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے سافٹ کارنر انٹرنیشنل فورسز کا ہے, اور عمران خان صاحب نے اسی طرح اگر رویہ رکھا اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو ناراض کرنے کا اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو آنکھیں دکھانے کا اسی طرح رویہ رکھا تو وہ اقتدار سے مزید دور ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. کل دوبارہ ایک انٹرسٹنگ ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ.